بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما صلوات بانی مجلس حاضرین اور ذاکرین مجلس کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند صلوات پڑھیں اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ مجھے اندازہ ہے کہ گرمی شدید ہے، کچھ تو موسم کی گرمی ہے، کچھ لوگوں کی گرمی ہے، کچھ ماحول کی گرمی ہے، اور میرے بھائیوں نے انتظامات تو میرے حساب سے کوئی کم نہیں ہے، بھرپور پنکھے بھی لگے ہوئے ہیں، بس یہ شاید شامیانہ اگر نہ ہوتا تو زیادہ اچھا تھا، اور بھرپور انتظامات ہیں، اللہ ان کے رزق میں اضافہ فرمائے اور مزید آئندہ سالوں میں اور بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب یہاں فقیر بیٹھے ہیں، وہ کون سی چیز ہے جو مجھے اس وقت تکلیف سے نکالے گی؟ وہ یہ کولر اور پنکھے نہیں ہیں، وہ ایک خیال ہے، ایک خیال ہے جو مجھے تکلیف سے نکالے گا، اور خیال یہ ہے کہ ہم یہاں سب حسین کے فقیر بیٹھے ہیں۔ یہ خیال اگر میرے اوپر غالب آ جائے نا کہ ہم سب فقیر بیٹھے ہیں، تو نہ کسی کے آنے پر، نہ کسی کے جانے پر، نہ کسی کے بولنے پر، نہ کسی کے دیکھنے پر ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہی تو حسن ہے نا اس دروازے کا، کہ یہاں زمیندار بھی بیٹھے ہیں، یہاں پیر بھی بیٹھے ہیں، یہاں امیر بھی بیٹھے ہیں، یہاں فقیر بھی بیٹھے ہیں، یہاں فیکٹری کا مالک بھی بیٹھا ہے، یہاں مزدور بھی بیٹھا ہے۔ مزدور اسی کے آگے آ کے بیٹھ گیا، اور بیٹھتے بیٹھتے اپنے مالک کو لات بھی مار دی۔ اس نے جھک کر دیکھا تو اسی کی فیکٹری کا ڈرائیور تھا، تو غصے میں اسے ڈانٹ کر اٹھانا چاہ رہا تھا، تو حسین نے خیال ڈالا یہ تمہارا نوکر نہیں ہے۔ یہ سب اس وقت امام حسین کے فقیر بیٹھے۔ یہ جو خیال ہے نا، یہ اتنی بڑی طاقت ہے، یہ سوچ جو ہے، یہ جو خیال ہے، یہ جو عقیدہ ہے، یہ جو نظریہ ہے، یہ اتنی بڑی طاقت ہے کہ ہمارا دشمن ہمیں مار کر مضطرب ہے، ہم مر کے مطمئن۔ اتنی بڑی طاقت ہے یہ۔ اس دروازے تو ہے جو ہمیں امیر بناتی ہے، اس دروازے کی فقیری ہی تو ہے جو ہمیں امیر بناتی ہے، اور میری اور آپ کی کیا حیثیت جہاں جبریل بھی فقیر ہو۔ میرے مولا امام حسن فرماتے ہیں دربار شام کا تھا، مدینے میں لگا تھا، شام کا دربار ایک دفعہ مدینے میں لگا تھا۔ اب میں تو ایسے ہی اشاروں میں بات کرتا ہوں بھائی، جو مجلسی لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں، جو کبھی کبھی آنے والے ہوتے ہیں وہ 2 دن بعد سمجھتے ہیں۔
تو شام کا ایک دربار تھا جو مدینے میں لگا، اور میرے مولا امام حسن کی کرسی خالی رہی. آپ اس وقت تشریف لائے جب وہ دربار ختم ہو رہا تھا. یہ ایک پیغام تھا میرے مولا کا کہ مجھے اس دربار میں آنے کا کوئی شوق نہیں ہے، میرا شہر ہے، میرے لوگ ہیں، میرے چاہنے والے ہیں، ان کی طرف سے اصرار تھا تو حضرت تشریف لے آئے. تو اس دوران میں جو حاکم شام کے سامنے تحفوں، ہدیوں، نذرانے، گفٹس جمع ہو گئے تھے نا، ہر آنے والا کوئی نہ کوئی گفٹ لا رہا تھا بادشاہ کے لیے، تو ایک انبار لگ گیا تھا تحفوں کا، ہدیوں کا. تو امام جب کرسی پر حضرت آئے تو سب کھڑے ہو گئے، حضرت کو کرسی پہ بٹھایا. تو اس نے اپنے ایک نوکر کو آواز دے کر کہا یہ سارے ہدیے حسن مجتبیٰ کے سامنے رکھ دو. اور جب وہ نوکر رکھنے لگے نا تو امام کو دیکھ کر کہنے لگا اب انا ابن الہندہ، میں ہندا کا بیٹا ہوں. تو میرے مولا حسن نے ان نوکروں کی طرف دیکھ کے فرمایا یہ میں نے تمہیں دیے، اور پھر وہاں دیکھ کر کہا انا ابن الزہرا. تو وہاں ماحول تو بڑا عجیب ہو گیا تھا. تاریخ بتا رہی ہے کہ ماحول بڑا عجیب ہو گیا تھا. تو ایک شخص نے کہا کہ کچھ کہیں گے آپ؟ مولا سے کہا آپ کچھ کہیں گے؟ تو حضرت نے فرمایا میرا دل نہیں ہے کہنے کو. تو اصرار بڑھنے لگا، آوازیں آنے لگیں کہ آپ کچھ ارشاد فرمائیں، آپ کچھ فرمائیں. تو امام حسن نے خطبہ ارشاد فرمایا جس میں پہلے حصے میں اپنے خاندان کا تعارف کروایا، اور خاندان کا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا کہ اور تم میرے بارے میں جاننا چاہتے ہو کہ میں کون ہوں؟ تو سنو، لو شئت لجعلت عراق شاما و شاما عراقا و جنوب شمالا و شمالا جنوبا. میں اگر چاہوں تو عراق کو شام بنا دوں، شام کو عراق بنا دوں. میرے مولا امام حسن فرماتے ہیں میں چاہوں تو شمال کو جنوب بنا دوں، جنوب کو شمال بنا دوں. گویا امام حسن فرما رہے ہیں میں چاہوں تو زمین کا نقشہ بدل دوں. گویا امام فرما رہے ہیں میں چاہوں تو جغرافیہ بدل دوں. تو ایک شخص کھڑا ہو گیا، کہنے لگا فمو کا صغیر و کلاموں کا کبیر. آپ کا دہن چھوٹا ہے، آپ باتیں بڑی کر رہے ہیں. معاذ اللہ، معاذ اللہ. اس نے توہین کی مولا کی. کہتا ہے آپ کا دہن چھوٹا ہے، آپ کا منہ چھوٹا ہے معاذ اللہ، اور آپ باتیں بہت بڑی بڑی کر رہے ہیں. فنظر الیہ شذرا. میرے مولا امام حسن نے اسے غور سے دیکھا اور فرمایا اما تستحین تجلسین فی الرجال، تجھے شرم نہیں آتی مردوں میں بیٹھی ہے؟ وہ مرد تھا، عورت ہو گئی. ہاں، وہ تو امام کو کہہ رہا تھا نا کہ امام نے فرمایا میں عراق کو شام کر دوں، شام کو عراق، جنوب کو شمال کر دوں، شمال کو جنوب کر دوں. تو کہنے لگا یہ تو بہت بڑی بات کر رہے ہیں، ایسا کون کر سکتا ہے؟ تو جس نے بے ادبی کی تھی نا، امام نے فرمایا تجھے شرم نہیں آ رہی مردوں میں بیٹھی ہے؟ اس کی جنس ہی بدل گئی اور شرم کر کے جانے لگی. تو جاتے ہوئے امام نے آواز دے کر کہا تیری جو زوجہ تھی اب وہ تیرا شوہر ہو گئی ہے. بھائی جلال میں جب آ جائے نا حیدر کرار کا لال، تھک رہے ہیں آپ میری باتوں سے، جب حیدر کرار کا لال جلال میں آ جائے تو پھر یہی ہوتا ہے جی. کبھی خیبر فتح ہوتا ہے، کبھی مجمع فتح ہوتے ہیں، کبھی خیبر فتح ہوتا ہے، کبھی دربار فتح ہوتے ہیں. میرے مولا نے پھر اس کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا. توجہ کر لیا آپ نے؟ تو میرے مولا نے میری بات ذہن میں رہے کہ ایک سوچ ہے جو ہماری ذہنی طور پہ ہمیں بہت سکون دیتی ہے، اور سوچ یہ ہے کہ ہم سب یہاں در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ. یہ دوستی کا وسیلہ ہے، دشمنی کا نہیں. یہ پیار کی، محبت کی، عاجزی کی جگہ ہے. یہ امام حسین کا آج شاہپور جہانیہ میں دربار لگا ہے. شاہپور چاکر میں آج امام حسین کا دربار لگا ہے. اس دربار میں وہی آ کے بیٹھے گا جو حسین کا فقیر ہوگا.
البتہ میرا اور آپ کا کام یہ ہے کہ اپنے مولا کے مریدوں میں اضافہ کروائیں. تو بات ہم سب خطیبوں کو وہ کرنی چاہیے جو مجلس میں نہ آنے والے کو بھی پسند آئے. یہ میں بار بار بولتا ہوں، ہر بار بولوں گا کہ خود نیاز پکائی خود کھا لی یہ کوئی ہنر نہیں ہے. نیاز انہیں کھلائیے جو کھاتے نہیں ہیں. واپس کر دیں تو دوبارہ دیجئے، واپس کر دیں تو پھر تیسری دفعہ دیجئے. میں آپ کو ممبر پر بیٹھ کر ضمانت دے سکتا ہوں چوتھی دفعہ ان کی طرف سے نیاز آئے گی. ہم بھی حسین کی نیاز کرتے ہیں. اخلاق سے بہتر تبلیغ نہیں ہے. توجہ کر لیا آپ نے. اب میرے مولا نے خطبہ ارشاد فرمایا. خطبہ دیتے ہوئے حضرت فرماتے ہیں سنو میں وہ ہوں. اچھا میں نے ایک روایت آپ کو سنائی، آپ نے بھی، میں نے بھی جلدی میں سنائی، آپ نے بھی سن لی. امام نے جنس بدل دی نا، تو فرمایا وہ جو تیری زوجہ تھی وہ تیرا شوہر ہو گئی ہے. تو میں مولا کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر کہوں مولا بے ادبی تو اس نے کی تھی، آپ نے سزا اسے بھی دے دی. سوال بنتا ہے نا، ایک خیال آئے گا نا. غدیر کے میدان میں جس نے مولا علی کی ولایت کا انکار کیا تھا، نبی سے آ کر کہا کہ یہ آپ نے اپنی طرف سے کہا ہے یا اللہ کی طرف سے؟ آپ نے جو کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، سرکار آپ نے جو کہا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، یہ آپ نے اپنی طرف سے کہا یا اللہ کی طرف سے؟ تو نبی سرکار نے فرمایا میں تو کوئی بات کرتا ہی نہیں ہوں، مگر کرتا ہوں تو اللہ کی طرف سے. تو کہنے لگا اگر اللہ کی طرف سے کہا ہے تو پھر اللہ سے کہیے کہ آسمان سے ایک پتھر آئے جو مجھے مار ڈالے. ہاں بغض علی کا بیمار عذاب مانگتا ہے. یہ بیماری ایسی ہے جو لا علاج ہے، یہ خون کی خرابی کی وجہ سے ہے. علی مولا کا بغض خون کی خرابی ہے. جی اس کے علاج کے لیے سناؤ. یاد رکھنا علی کے منکر کئی مبادوں میں ڈھل رہے ہیں. یاد رکھنا علی کے منکر کئی مبادوں میں ڈھل رہے ہیں. جہاں منافق ہے چل رہے ہیں. یہ پیارا ضرب ہے بغیر نمونہ، پیارے جیسے کروڑوں کتے علی کے ٹکڑوں کو پڑھ رہے ہیں. ویسے اب ملا رہے نہیں. جی اب دنیا میں کسی کے پاس چارہ نہیں ہے سوائے علی علی بولنے کے. میں آپ کو بشارت دے رہا ہوں بہت کم وقت رہ گیا ہے، سب اس دروازے پر آئیں گے. تیاری کیجئے، امام بارگاہ بڑے بنائیے، تیاری کیجئے، نیاز نظر بڑھا دیجئے، تیاری کیجئے، اہتمام اور انتظامات بڑھا دیجئے. یہ امام بارگاہ بہت بڑے تھے، بنے تھے، اب چھوٹے پڑ گئے. امام بارگاہ چھوٹے نہیں ہوئے، حسینیوں میں اضافہ ہو گیا. یہ ہونے جا رہا ہے. سب کو اس دروازے پر آنا ہے. بالآخر سب یہیں آئیں گے. آج آپ ہیں، کل ایک اور اضافہ ہوگا، روزانہ اضافہ ہوگا. اور جو اختیار سے آ رہا ہے اس کا مقام کچھ اور ہے، جو امام زمانہ کے ڈنڈے سے آئے گا اس کا کوئی اور مقام. آنا سب کو ہے یہاں پر. دنیا کا کوئی عیسائی نہیں رہے گا جو مومن نہ ہو جائے، دنیا کا کوئی یہودی نہیں رہے گا جو مومن نہ ہو جائے. تو سنی تو ویسے ہی ہماری جان ہے، سنی تو ہماری جان ہے بھائی. سنی ہمارے بھائی ہیں، بھائی سے زیادہ ہیں. بھائی اور ہوتا ہے، جان اور ہوتی ہے. ناراض ہو رہے ہیں آپ؟ خبردار شیعہ بچوں، آپ سے کہہ رہا ہوں سنی بھائیوں سے پیار کرو، محبت کرو. یہ ابھی 12 ربیع الاول کے میلاد کے جلوس نکلیں گے، سبیلے لگاؤ جگہ جگہ. سبیل رسول اعظم کے نام سے، سبیل رسول اعظم محمد مصطفیٰ کی سبیل.
اور جتنا اچھا شربت اور چائے اور جتنا اچھا انتظام کر سکتے ہو کرو. ہر گلی کے اندر 4 بچے جمع ہوں, جیب خرچی سے سبیل کا انتظام کریں. شاہپور شاکر کا کوئی روڈ نہ رہے جہاں علی والوں کی سبیل نہ لگی ہوئی ہو. ویلکم کریں, استقبال کریں, گلے میں ہار ڈالیں. ان کے جو علماء آ رہے ہیں انہیں گفٹ دیں. جی یہ والا جب آپ عمل کر لیں گے نا تو اسرائیل کا یہودی اس کا منہ کالا ہو جائے گا. وہ کہے گا بھائی پاکستان میں تو سنی شیعہ کا مسئلہ ہی ختم ہو گیا. ناراض تو نہیں ہو رہے میری باتوں سے؟ تو میرے مولا نے خطبہ ارشاد فرمایا. اس خطبے میں حضرت نے, اچھا وہ میں بات کر رہا تھا کہ وہ غدیر میں آ کر اس نے کہا یہ آپ نے اپنی طرف سے کہا یا اللہ کی طرف سے؟ تو سرکار نے فرمایا میں نے اللہ کی طرف سے. تو کہنے لگا اگر اللہ کی طرف سے کہا ہے تو پھر اللہ ہی سے کہیے کہ آسمان سے ایک پتھر نازل ہو جو مجھے مار ڈالے. جی تو اللہ کے نبی نے بد دعا نہیں کی. رحمت للعالمین بد دعا نہیں کرتا. سرکار نے بد دعا نہیں کی. آسمان سے پتھر آیا, اس کے سر پر آ کر گرا, وہیں غدیر کے میدان میں سر پر آ کر گرا. اس کے پورے بدن کو چیرتا ہوا جس اونٹنی پر بیٹھا ہوا تھا نا اس اونٹنی کی کمر توڑ گیا. یہ اونٹنی کے ساتھ نیچے گرا. میں ہاتھ جوڑ کر کہوں اللہ کی بارگاہ میں, یا اللہ علی کی ولایت کا دشمن تو یہ حارث ابن نعمان فہری تھا. اس کا نام ہے حارث ابن نعمان فہری. علی مولا کی ولایت کا دشمن تو حارث ابن نعمان تھا نا. اس اونٹنی نے کیا کیا تھا؟ وہ جس نے مولا امام حسن کی توہین کی, مولا نے اس کی جنس بدل دی. یہ وہ اعتراض بھی اسی پہ کر رہا تھا نا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عراق شام ہو جائے اور شام عراق ہو جائے. تو حضرت نے اسی وقت دکھا دیا کہ ایسے ہو سکتا ہے. تو مولا بے ادبی تو اس نے کی تھی, اس کی عورت کا کیا قصور ہے؟ اس کی زوجہ کا کیا قصور ہے؟ وہ اونٹنی والی مثال, یہ اس شخص کی مثال, حارث بن نعمان فہری کی مثال, میں ان دونوں اور 50 مثالیں بنیں گی کہ کہاں کیا کیا ہوا. ان ساری مثالوں کا ایک جواب, اور وہ جوانوں سے بات کروں گا میں. مجلس میں برابر کی تعداد جوانوں کی ہے. جو بوڑھے بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی ولایت علی میں جوان ہے. تو کوئی یہاں پر مجھے بوڑھا نظر نہیں آ رہا. تو دونوں کا جواب ایک مشترکہ جوانوں سے بات کرتے ہوئے دوں گا کہ خبردار خبردار ہر ایک سے دوستی مت کرنا. اس لیے کہ بعض دوستوں پہ عذاب اتروا دیتے ہیں. تم اس کے ساتھ رہ کیوں رہے تھے کہ جو علی کا دشمن ہے؟ تم نے ان کے ساتھ دوستی کیوں کی جو اہل بیت کا دشمن ہے؟ اور یاد رہے, ہر ہاتھ ملانے والا دوست نہیں ہوتا. ہاتھ سب سے ملاؤ مگر دوستی اس سے کرو جس کے دل و دماغ کا مالک علی ہو. تھکے تو نہیں نا اب میں کیا کروں کہ میں نے وہ روایت شروع کر دی ہے, میرا دل کر رہا ہے اسے پورا کروں. جس کی خاطر میں نے آپ کو پوری روایت سنائی ہے نا, وہ تو امام حسن کے خطبے میں آخر میں ہے. حضرت نے فرمایا سنو میں اپنا تعارف تمہیں کروا رہا ہوں. فرماتے ہیں العرش سریری, عرش میرے آرام کی جگہ ہے. مولا حسن اپنا تعارف کروا رہے ہیں. عرش میرے آرام کی جگہ ہے. وہ احمد و ضمیری, اور احمد مصطفیٰ میرا ضمیر ہے. وہ علی و امیری, اور علی میرا امیر ہے. والحسین و وزیری, اور حسین میرا وزیر ہے. وہ جبریل و فقیری, اور جبریل میرا فقیر ہے. خدا کا شکر ادا کیجئے جس دروازے پر بیٹھے ہیں اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے. جی جس دروازے کا فقیر جبریل ہو. تو سب سے پہلی بات تو, اور میں بات زیادہ کرنا نہیں چاہ رہا, بہت دیر ہو گئی. میرے بھائی ابھی کہہ رہے تھے بیٹھ جائیے, تو یہ بیچارے کہاں بیٹھیں گے بھائی, بیٹھنے کی جگہ کہاں رہی ہے اب. تو یہ تو اپنی جگہ کھڑے ہوئے ہیں, ان کی مہربانی ہے. اس سے بلند صلوات پڑھ لیں. حوصلہ حوصلہ حوصلہ. یہ بچہ تھک کے کھڑا ہو گیا کہ بات آگے بڑھے. بھائی میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی ہے, اس کا ترجمہ سن لیں اور تھوڑی سی تفسیر سن لیں اور 2 جملے مصائب کے سن لیں. پھر میرے بعد بہت بزرگ مضبوط عالم دین جناب ضمیر حسن نقوی صاحب تشریف لائے ہوئے لاہور سے,
وہ خطاب فرمائیں گے. وہ آئے تو لاہور سے ہیں مگر سالے پٹ کے مشہور ہیں. یہ جو ہمارا روڑی کے ساتھ سکر کے ساتھ علاقہ ہے، مولانا بہت عرصے وہاں رہے ہیں، اس لیے سالے پٹ کے مولانا ضمیر نقوی مشہور ہیں. وہ تشریف لا چکے ہیں، کچھ ہی دیر میں یہاں آ جائیں گے اور انشاءاللہ وہ آپ سے خطاب کریں گے. آیت یہ کہہ رہی ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. اے میرے حبیب، وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا، اللہ اپنے نبی سے بات کر رہا ہے، وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا جو آپ کو اپنے اختلافات میں حکم نہ مانتا ہو، آپ سے فیصلہ نہ کرواتا ہو، آپ جو کہہ دیں اسے مانتا نہ ہو، وہ مومن نہیں ہے. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ. اور جب آپ فیصلہ سنا دیں تو آپ کے فیصلے پہ چوں چرا نہ بولتا ہو، اگر مگر نہ بولتا ہو، ان من نہ کہتا ہو، آپ کے فیصلے کو تسلیم کر لیتا ہو. جی لے آؤ پہلے پانی دے دو. آپ کے فیصلے کو نہیں، مجھے نہیں چاہیے، آپ کے فیصلے کو بات کروں. اے میرے نبی، وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا جو آپ کو اپنے اختلافات میں حکم نہ مانتا ہو، اور جب آپ فیصلہ سنا دیں تو آپ کے فیصلے پر شک نہ کرتا ہو، اور ایسے مان لے آپ کی بات کو جیسے ماننے کا حق ہے. یہ ہے قرآن کی آیت. اب ہمیں ہر کام کا فیصلہ نبی سے کروانا ہے. جہاں جہاں مومن میں اختلاف ہو فوراً ڈھونڈو کہ نبی نے کیا کہا ہے. مثلا مولا علی چوتھے خلیفہ ہیں یا پہلے؟ چوتھے. ایک طبقہ کہتا ہے پہلے، تو ہم نبی سے فیصلہ کروائیں گے نا کہ علی چوتھے ہیں یا پہلے. تو جو نبی کہہ دیں گے وہی ہم مان لیں گے. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ اچھا اب میں جو بات کر رہا ہوں خدا کے واسطے اس کا کلپ مت بنانا. میں ویسے بھی بہت زیادہ پسند نہیں کرتا یہ جو ویڈیوز بنتی ہیں، یہ جو کلپ بنتے ہیں، یہ آدھی بات کو پیش کرتے ہیں، پڑھنے والے کو پھر جوابات دینے پڑتے ہیں. وہی پوری سن لو بات، آگے پیچھے کا بھی سن لو کہ میں نے کیا کہا. تم نے تو بیچ کی بات کر دی، ہم نے تو پوری بات کو چھوڑ رہی تھی. تو نہیں، بہت سارے لوگ ہیں بس اس کا کلپ نہیں بناؤ، اس کو وائرل نہیں کرو. ٹھیک ہے، جب بات کر رہا ہوں. مولا علی فرماتے ہیں من لم یقل انی رابع الخلفاء فعلیہ لعنۃ اللہ. جو مجھے چوتھا خلیفہ نہیں مانتا اس پہ اللہ کی لعنت ہے. پوری بات سننا بھائی. میں جلدی سے اس لیے بولا کہ کلپ کٹے گا بھی تو پوری بات سننا کی جملہ رہے گا. مولا علی فرمائے جو مجھے چوتھا خلیفہ نہیں مانتا اس پہ اللہ کی لعنت. سمجھ میں آ گیا میں نے کیوں کلپ کاٹنے سے منع کیا؟ وہی وہ شیعوں کا ایک مولوی آیا تھا شاہ شاہ کرو، وہ تو خود بول کے گیا کہ مولا علی نے فرمایا. بہت سارے لوگوں کی دیگیں چڑھ جائیں گی، بہت سارے لوگوں کے حلوے چڑھ جائیں گے، بہت سارے لوگوں کے دسترخوان بیچ جائیں گے کہ دیکھو وہ شیعہ مولوی آیا تھا، وہ یہ کہہ کر گیا ہے کہ مولا علی نے فرمایا کہ جو مجھے چوتھا خلیفہ نہیں مانتا اس پہ اللہ کی لعنت ہے. امام سجاد سے کسی نے پوچھا مولا یہ آپ کے جد علی نے فرمایا ہے؟ امام سجاد نے فرمایا ہاں. تم نہیں سمجھے اس بات کو؟ بھائی تھوڑی توجہ بڑھائی ہے. ہاں آپ کی سنجیدگی بتا رہی ہے کہ آپ مجلس سن رہے ہیں. مولا علی علیہ السلام فرمائے جو مجھے چوتھا خلیفہ نہیں مانتا. امام سجاد سے پوچھا مولا یہ آپ کے جد نے فرمایا؟ مولا سجاد نے فرمایا ہاں. سرکار کی محفل میں ایک دن اصحاب کی انجمن تھی اور ایک بزرگ شخصیت بیٹھے ہوئے تھے. جب مولا میرے جد علی آئے تو انہوں نے آواز دے کر کہا السلام علیکم یا رابع الخلفاء. اے چوتھے خلیفہ تو پہ میرا سلام. تو میرے جد علی نے انہیں جواب دیا اور پھر نبی سے فرمایا یا رسول اللہ ان سب کو بتائیے نا یہ کون ہے. یا رسول اللہ ان سب کو فرمائیے نا یہ کون حضرت ہے. تو مولا نبی نے فرمایا یہ اللہ کے نبی خضر ہے. چار نبی زندہ ہے نا، ابھی چار نبی آج بھی زندہ ہے جو امام زمانہ زندہ ہے، موجود ہے، ولادت ہو چکی ہے، 1150 سال کے ہیں. جنہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا وہ یہ کیسے سمجھتے ہیں کہ چار نبی آج تک زندہ ہے. حضرت ادریس ابھی بھی زندہ ہے، حضرت ایلیا
खलीफा आदम को बनाया। थक गए आप मेरी बातों भाई, ऐसे नहीं, जरा गर्दन हिलाते रहना। अल्लाह का खलीफा, अल्लाह का पहला खलीफा, बंदे जिसे खलीफा बनाए वो बंदा खलीफा नहीं है। जिसे बंदे खलीफा बना दे वो फिर वो बंदा खलीफा क्यों नहीं है? जो खलीफा बनाए वो खलीफा क्यों नहीं है? बंदों का खलीफे की बात कब हो रही है? अल्लाह के खलीफा की बात हो रही है। मौला अली ने फरमाया मुझे चौथा खलीफा मानता, उस पे अल्लाह की लानत। अब तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं जमीन खलीफा बना रहा हूं। अल्लाह का पहला खलीफा आदम। नहीं सुना कुरान? पढ़ा कुरान। फतन फिल अर्ज़, ए दाऊद मैंने तुम्हें जमीन पर अपना खलीफा बनाया है। अल्लाह का दूसरा खलीफा हजरत दाऊद, अल्लाह का तीसरा खलीफा हजरत हारून। जब हजरत मूसा ने अपना शहर छोड़कर हजरत हारून से कहा या हारून उखलिफनी फी कौमी वस्ले, ए हारून मेरी कौम में बैठो मेरे खलीफा बनकर। अल्लाह की तरफ से तीसरा खलीफा हजरत हारून। और फिर जब गदीर के मैदान में नबी ने कहा मन कुन तो मौला फहादा अली उल मौला, तो अल्लाह का चौथा खलीफा अली। अल्लाह का पहला खलीफा आदम, अल्लाह के दूसरे खलीफा हजरत दाऊद, अल्लाह के तीसरे खलीफा हजरत हारून, अल्लाह का चौथा खलीफा अली। आपने देख लिया कि खिलाफत की जमीन कितनी ऊंची है। माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सलवात पढ़ ले जरा, मोहम्मद व आले मोहम्मद। इससे बुलंद सलवात नबी की जात पर। बहुत बड़ा मजमा है, इससे बुलंद सलवात। खलीफा अल्लाह के हैं तो अल्लाह बनाएगा। इमाम हमारे हैं, हम मानेंगे। जी, इमामत और खिलाफत दो चीजें नहीं है। अल्लाह की तरफ से देखेंगे तो खलीफतुल्लाह, हमारी तरफ से देखेंगे तो इमाम उम्मत, इमामुल मुस्लिमीन, इमामुल हुदा, इमामुल हक, इमामुल मुत्तकीन अली। वो जो कर लिया आपने, लिहाजा हम अल्लाह के बनाए हुओं को मानते हैं भाई। हम अपने हाथ से बनाते नहीं हैं, ना अल्लाह हमारे हाथ का है, ना हम रसूल को अपनी बनाने से मानते हैं, ना हमारा इमाम हमारा बनाया हुआ होता है। हम उसे कैसे मुंतखब करें कि जिसे जानते ही नहीं है। मुंतखब तो वो करेगा ना कि जो उसे जानता हो। तो अल्लाह ही जानता है कि कौन किस दर्जे पर ईमान का और अमल का और शजात का और सखावत का हामिल है। अल्लाह ने तय किया है कि कौन हमारा रहनुमा होगा। और बस अजीजों, मैंने बात अपनी पूरी कर दी, मेरी बात पहुंच गई। हर जगह एक ही आवाज, एक ही पुकार, एक ही नारा, एक ही एजेंडा, एक ही बात कि मेरिट पर तकर्रुरियां होनी चाहिए, मेरिट पर पार्टी टिकट्स मिलने चाहिए, मेरिट पे तबादले होने चाहिए, मेरिट पे दाखिले होने चाहिए, मेरिट के मुताबिक काम होना चाहिए। हम भी 1400 साल से मजलिस इसीलिए कर रहे हैं कि नबी के बाद मेरिट पे मानना चाहिए। अगर एक हॉस्पिटल में 4 डॉक्टर हों, यह भी मैं बाज लोगों की नाराजगियां मोल लेकर मिसाल दे रहा हूं।
میرے اپنے لوگ ناراض ہوں گے مجھ سے اس مثال پر، لیکن میں جن کو سمجھانا چاہ رہا ہوں میری مجبوری ہے کہ مثال دوں. اگر ایک ہاسپٹل میں 4 ڈاکٹر ہوں اور آپ ایک ڈاکٹر سے جا کر علاج کروا رہے ہوں تو کیا 3 ڈاکٹروں کو آپ ڈاکٹر نہیں مانتے؟ ڈاکٹر تو وہ بھی ہے نا، مگر آپ اس سے جا کر علاج کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ اسے زیادہ قابل مانتے ہیں. جب آپ عدالت میں اپنا حق لینے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں تو 2000 وکیل ہیں. شاہپور چاکر کے ڈسٹرکٹ کورٹ کے اندر کتنے وکیل ہوں گے؟ یہ ہزار وکیل ہوں گے نا. ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. میرے بھائی حجت الاسلام والمسلمین، ایک مضبوط عالم دین، ایک بہترین خطیب، منفرد لہجے کے خطیب، جی منفرد لہجہ. مولانا مدد علی ملا کا لہجہ بالکل منفرد، ایک نیا اسلوب انہوں نے متعارف کروایا ہے خطابت. اور بہت ہی وزنی سنگین پیغامات پر مشتمل خطاب فرماتے ہیں. ہماری مجبوریاں ہوتی ہیں، لہذا ہم، ورنہ میں ہر مجلس ان کی سننے کے لیے جاؤں. تو مولانا تشریف لے آئیں. بس میں آخری یہ بات کر رہا تھا، ویسے بھی بات کسی حد تک میری پہنچ گئی ہے. جی اگر آپ اپنا حق لینا چاہتے ہیں کسی عدالت سے، تو آپ عدالت میں تو 1000 وکیل ہیں، تو آپ تو فلاں وکیل کرتے ہیں نا. سارے وکیلوں کا انکار کرتے ہیں کیا؟ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اہل بیت سے دین لینا ہے تو ہم کیا صحابہ کا انکار کر رہے ہیں؟ ہمارے نزدیک زیادہ قابل وہ ہیں، ہمارے نزدیک زیادہ معتبر وہ ہیں، اس لیے ہم ان سے لیتے ہیں. میں ایک ایئرپورٹ پہ اترا، آسٹریلیا کا کوئی شہر تھا، علاقہ تھا. اسی حلیے میں رہتا ہوں، میں آپ کا نوکر ہوں، آپ مومنین کا نوکر ہوں. یہی جو حلیہ ہے نا میرا، اسی حلیہ میں پوری دنیا میں الحمدللہ 40 ملک دیکھ چکا ہوں. چھوٹا سا فقیر ہوں. تو میں اترا ایک جگہ، تو کچھ انگریز سامنے سے گزرے، واپس آئے، کہنے لگے یہ کیا پہنا ہوا ہے، یہ ڈریس آپ نے جو پہنا ہوا ہے کون ہے آپ؟ تو میں نے کہا یہ مسلم اسکالرز لباس پہنتے ہیں. تو ان میں ایک خاتون بھی تھی، وہ کہنے لگی آپ مسلم اسکالرز میں سے ہیں تو پروفٹ محمد کے دوستوں کو مانتے ہیں یا گھر والوں کو؟ میں نے کہا ہم دوستوں کا احترام کرتے ہیں مگر اطاعت گھر والوں کی کرتے ہیں. ہمارے نزدیک میرٹ پہ وہ ہیں بھائی. بہت روشن بات ہے، بہت ہی واضح عقیدہ ہے ہمارا. لہذا ہم اس دروازے پر اس لیے آئے ہیں کہ ان سے زیادہ قابل کوئی ہے تو لاؤ، اور جب ان سے زیادہ قابل بھی کوئی نہیں ہے تو پھر مانو گے بھی نہیں. تو پھر ایک وقت آئے گا کہ پھر تمہیں اللہ کی قدرت منوائے گی. جی جو امام کا جب ظہور ہوگا نا تو قدرت منوائے گی. تو میں کہہ چکا ہوں آج کی مجلس کی آغاز میں کہ امام بارگاہ چھوٹے پڑ گئے ہیں. امام بارگاہ چھوٹے نہیں ہوئے ہیں، حسینیوں میں اضافہ ہو گیا ہے، مسلسل بڑھتا جا رہا ہے، اضافہ ہوتا جا رہا ہے. بہت جلدی مجھے تو امام کے ظہور کی خوشبو آ رہی ہے. ظہور کے لیے بلند تر صلوات. اس لیے کہ امام کے ظہور سے قبل حقائق کھلنا شروع ہوں گے، جو کھلنا شروع ہو گئے ہیں. بہت ساری حقیقتیں کھلنا شروع ہو گئی ہیں، بہت ساری باتیں تسلیم کی جا رہی ہیں، بہت سارے چہروں سے پردے اتر رہے ہیں، بہت سارے مسائل روشن ہو رہے ہیں. اب سے 20 سال پہلے تک امام حسین پہ رونا بدعت تھا، اب سنت ہو گیا ہے. اب سے 10 سال پہلے تک کالے کپڑے پہننا بدعت تھا، اب سنت ہو گیا ہے. جی آہستہ آہستہ فقہا، مفتیان دین، بزرگان برادران وہ تسلیم کرنا شروع ہو گئے ہیں. جی بات بڑھے گی آگے اور آگے بڑھے گی. اللہ آپ کو اور مجھے استقامت اور حوصلہ اور سلیقہ عطا فرمائے. ایک صاحب کہنے لگے فلاں صاحب نے بات سمجھ لی ہے تو وہ شیعہ کیوں نہیں ہو جاتے، فلاں صاحب نے بات مان لی ہے تو وہ شیعہ کیوں نہیں ہو جاتے. میں نے کہا بھائی آپ کی وجہ سے نہیں ہوتے. بہت بڑی رکاوٹ اہل بیت کے دروازے تک آنے میں، بہت بڑی رکاوٹ میں اور معاف کیجیے گا آپ ہیں، ہم ہیں. تھوڑا سا اپنا اخلاق بہتر کر لیں، تھوڑا سا اپنے رویے بہتر کر لیں،
تھوڑا سا مسجدوں میں رونقیں بڑھا دیں, تھوڑا سا قرآن پڑھنے والوں کو قرآن پڑھنے کا اہتمام کر لیں, تھوڑا سا شرعی احکامات سے آگاہ ہو جائیں, جو شعبہ ہمارے یہاں کمزور ہے وہ مضبوط ہو جائے تو تیزی سے تبلیغ بڑھے گی. یہ شاہپور شاکر میں امام بارگاہ کتنے ہیں مولانا؟ 25 ہیں. مسجدیں کتنی ہیں؟ 4. جی میں نے مثال دی ہے, خدا ممکن ہے کوئی مجھے جواب نہیں دے, ممکن ہے کہ اس تعداد سے ہٹ کرو. شاہپور شاکر میں مدرسے کتنے ہیں مولانا؟ 1 ہے. مثال دیے بھائی. جتنے بھی مکتبی اور کتابی اور نظریاتی تبلیغی کمزور ہے. البتہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ یہ جو نظام ہے اس نے تو ہمیں گویا دروازے سے جانے نہیں دیا ہے. ہاں اسکول کھلا ہوا ہے, یہ اسکول کا کام کر رہا ہے, یہ ہمیں دروازے پہ روکے ہوئے ہے. حسین مولا قاضی یہ جانے نہیں دے رہا. اور میں صاحبان ثروت لوگ جو مجالس کرتے ہیں, جنہیں اللہ نے دیا ہے اور وہ مجالس کا اہتمام اور انتظام کرتے ہیں, ان کے رزق میں اضافے کے لیے دعا گو کہ ان کی وجہ سے مجالس منعقد ہوتی ہیں, ان کے اخراجات کی وجہ سے مجالس کا انتظام ہوتا ہے. ورنہ لیکن اس سے کچھ آگے بڑھنا ہے نا ہمیں, یعنی یہ رکھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے. اسی مجلس کے ذریعے سے ہمیں نماز کی طرف بھی جانا ہے, قرآن کی طرف بھی جانا ہے. یعنی کوئی نہج البلاغہ ہماری چیز ہے, وہ نہیں پڑھ رہے کہ تمہاری چیز ہے, تم نہیں پڑھ رہے کہ ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک تحریک چلانے کی ضرورت ہے پاکستان میں. جیسے ہمارے بزرگوں نے طے کیا نا کہ پاکستان میں حافظان قرآن کی تعداد بنانی ہے. اس وقت تقریباً 1000 شیعہ حافظ ہیں پاکستان میں. اب سے 40 سال پہلے انگلیوں پہ گنے ہوئے حافظ تھے, یہ انگلیاں زیادہ تھیں, حافظان قرآن شیعہ کم تھے. اب 1000 ہو چکے ہیں حافظ. خود میرے گھر میں حافظ ہیں. جنید جمشید نے مولانا ایک دفعہ مجھے کہا, کہنے لگا کہ وہ طیارے حادثے میں جو ٹی وی پہ آتے تھے جنید جمشید, وہ کہنے لگے مجھے کسی نے کہا کہ شیعوں میں حافظ نہیں ہوتے. میں نے کہا جی اچھا وہ آپ نے مجھے سے پوچھ لیا, میری تو اپنی بچی حافظہ ہے. تو میں نے کہا آپ بتائیے میں کب آپ سے بات کرواؤں, کیسے آپ اس سے سوال کریں گے. تو میں نے کہا مولانا مفتی اپنا جنید بھائی معاف کیجیے گا, مسئلہ حفظ قرآن کا نہیں ہے. ہمارے یہاں خطابت بہت اچھی ہے اس لیے کہ مجلسیں ہوتی ہیں. آپ کے یہاں قاریان قرآن اور حافظان قرآن زیادہ ملتے ہیں اس لیے کہ تراویحیں ہوتی ہیں. جی ہاں, تھوڑا سا آہستہ سے بول رہا ہوں تاکہ آپ کو برا نہیں لگے. دونوں جگہ جیب کا مسئلہ ہے. تو جس موضوع پہ کام ہوا ہے وہ کام بڑا اچھا ہے. ڈیمانڈ پر ہی رسد ہوتی ہے نا, سپلائی ڈیمانڈ پر ہوتی ہے نا. جتنی ڈیمانڈ بڑھے گی اتنی سپلائی بڑھے گی. ایسا ہی ہے یا نہیں؟ تو وہاں ڈیمانڈ ہے آپ کی کیونکہ وہاں ضرورت اس کی. مسئلہ وہاں پر بھی کوئی سچے نہیں ہے قرآن سے. جو قرآن کھول کر بیٹھے اور بد اخلاقی کی باتیں کرے وہ تمہارا مفتی ہوگا. وہ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ نہ فلاں کو قرآن پڑھنا آتا ہے نہ فلاں قرآن. تمہارے جیسا قرآن واقعی ہمیں نہیں پڑھنا آتا. چلیے کچھ دیر کے لیے میرے بھائی تشریف لے آئے ہیں, ان سے استفادہ ہوگا. اپنے ذہنوں کو میرے ساتھ کروانا چاہیے. جب ہم مسائل پڑھتے ہیں نا ہم اتنی دیر کے لیے کروانا چلے جاتے ہیں. جیسے ہی میں بھی کہوں گا نا کہ کربلا میں امام حسین لاشیں اٹھا رہے تھے, تو آپ عاشور کے دن چلے جائیں گے. عاشور کا دن نہ یاد آ جائے گا اور کربلا کا گرم صحرا یاد ہے. جو ہمارا ہمارا ہے مہمان کربلا کا میدان, حسین مولا لاشوں پہ لاشیں اٹھا رہے ہیں.
لاشیں خود حسین نے اٹھائے. کسی اور کو لاشیں اٹھانے نہیں دیتے تھے. جب پڑھ کے کوئی کہتا تھا نا مجھے دے دیجیے تو فرماتے تھے میرا مہمان ہے. حتیٰ غلاموں کے لاشیں بھی خود اٹھائے. اور نے اپنے بیٹے کا لاشا اٹھانا چاہا تو بڑھ کر اٹھا لیا. اور جوان بیٹے کی میت ہے, تمہارے بچے کا لاشا حسین اٹھائے گا. جو ہر لاشا اٹھا کر لایا اس کا لاشا اٹھانے والا کوئی نہیں رہا. 3 دن بلا دفن امام حسین کا لاشا زمین کربلا پہ رہا. آنکھوں میں آنسو آ گئے. میرے حصے کا مجلس مکمل ہو گئی. امام نے لاشیں بہت اٹھائے مگر 4 لاشوں پہ حسین بہت روئے. آنکھوں میں آنسو تھے امام حسین کے اور لاشیں اٹھائے اللہ تھے. ان لاشوں میں پہلا لاشا حضرت قاسم کا لاشا, اپنے پامال بھتیجے کا لاشا, اپنے بھائی حسن کے یتیم کا لاشا. لاشا لے کر آئے تو ساری بیویوں نے استقبال کیا مگر اس بچے کی ماں نظر نہیں آئی. جو جہاں بیٹھا ہے اپنی آوازوں کو آزاد کرے گا. جس کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ روئے. میرے مولا نے دیکھا ساری بیویاں کھڑی ہیں مگر اس بچے کی ماں نظر نہیں آئی. تو جناب زینب سے فرمایا بہن زینب بھابی ام فروہ کہاں ہے؟ تو بی بی زینب کو آواز دے کر ایک بی بی نے کہا بی بی جب قاسم کی شہادت کی خبر آئی تھی تو ام فروہ پشت خیمہ پر چلی گئی تھی. ہم نے بی بی کو وہاں جاتے ہوئے دیکھا تھا. اب جا کر جناب زینب نے کیا دیکھا؟ پیشانی سجدے میں ہے اور جناب ام فروہ تسبیح پڑھ رہی ہیں شکران شکرا. یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی قبول کر لی. جب سجدہ مکمل ہوا تو جناب زینب کی آواز آئی بھابی آپ کو حسین بلا رہے ہیں. وہاں آ کے بیٹھی جہاں بچے کا لاشا رکھا ہوا تھا. جناب ام فروہ نے اپنے بچے کا لاشا دیکھا. غور سے لاشا دیکھتے دیکھتے امام حسین کی طرف دیکھ کر کہا بھائی حسین مجھے قاسم کا کرتا دے دو. جس چولے میں جس کرتے میں میرا بچہ مارا گیا. امام نے بھی نہیں فرمایا کہ بھابی اس کرتے کا کیا کریں گی جو تار تار ہو گیا, جو گھوڑوں کے سموں سے چاک چاک ہو گیا. یہ خون بھرا کرتا اس کا آپ کیا کریں گی؟ ماں مانگ رہی تھی نا. امام نے کچھ ہی دیر میں وہ کرتا دے دیا. جناب ام فروہ نے وہ کرتا اپنے خیمے میں لے جا کے رکھ دیا. عصر عاشور خیمے لوٹے. یہ قافلہ کوفے سے شام, شام میں اسیر رہا. اسیری سے رہائی ملی تو تبرکات واپس آئے. گٹھڑیاں بیویوں نے اٹھائی ہوئی ہیں اپنی اپنی تھی. جناب ام فروہ نے اپنی گٹھڑی کو سینے سے لگایا ہوا ہے. یہ قافلہ شام سے کربلا, کربلا سے مدینہ گیا نا تو بار بار فرمانے لگی میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ. ہاں جناب ام فروہ مادر حضرت قاسم بار بار فرمانے لگی میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ. اور جب جنت البقیع اونٹ پہنچا تو قبر امام حسن کے برابر میں بیٹھ کے گٹھڑی کھولی, خون بھرا کرتا نکالا, امام حسن کی قبر پر پھیلا دیا اور ایک نوحہ پڑھا ہے میرے والی تمہارے بچے کی نشانی لائی ہو. حق ہے ایسے ہی بلند آواز سے رونے کا. دوسرا لاشا جس پر امام بہت روئے وہ ہے علی اکبر کا لاشا. رونے والوں تیسرے لاشے کا نام بتا دوں وہ ہے عباس کا لاشا. اور چوتھے لاشے کا نام سنیں گے. امام نے جو چوتھا لاشا اٹھایا جس پہ بہت روئے وہ چھوٹا بہت تھا مگر امام حسین سے اٹھتا نہیں تھا. کبھی آگے جاتے تھے انا للہ, کبھی حسین مولا الٹے پیر واپس آتے تھے. رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین. امام نے بچے کا لاشا اٹھایا ہوا تھا. مجلس میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی بعض جگہ مجھے نظر آ رہے ہیں. جب آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے لیے چیز خرید کے لے جاتے ہیں نا تو پہلے چھوٹے بچے کو دیتے ہیں نا, اور بڑے بچوں کو تسلی ہوتی ہے کہ پہلے چھوٹے بھائی کو ملے گا پھر ہمیں ملے گا. امام حسین علی اصغر کو لے گئے تھے پانی پلانے تو حسینی بچوں کو یہ یقین تھا کہ علی اصغر پی کے آئے گا تو ہمیں بھی پلائیں گے. جیسے ہی سامنے سے امام حسین کو آتے دیکھا تو جناب سکینہ نے آواز دے کر کہا بابا میں بھی پیاسی ہوں, بابا مجھے بھی پانی پلا لائیے. حسین کیا بتائیں کہ کیسا پانی پلایا ہے. چند سال پہلے ایک نوجوان 6 محرم کو میرے پاس آیا, کہنے لگا مولانا میں مچھلی خرید کر لایا ہوں. میں نے اپنی بڑی بہن سے کہا مجھے مچھلی تل کے دے دو. تو دادی کی آواز آئی بیٹا محرم میں مچھلی نہیں کھاتے. تو میں نے دادی سے کہا دادی حلال تو حلال ہے, ربیع الاول ہو یا محرم ہو.
تو دادی نے کہا ہم تم جوان ہو نا، آج کے جدید لوگ ہو نا، ہم بڑے بوڑھوں کی باتیں تم کیوں مانو گے؟ تو جاؤ جا کے مولانا سے پوچھ کر آ جاؤ، مولانا میں مچھلی کھا لوں؟ وہ بول رہا تھا اور میں رو رہا تھا۔ میں نے اسے روتے ہوئے کہا میں اتنا بڑا عالم نہیں ہوں، تم دادی کی بات مان لو۔ میں اتنا بڑا عالم نہیں ہوں، مجھے اس کا جواب نہیں آتا، تم دادی کی بات مان لو۔ کہنے لگا میں نہیں سمجھا۔ میں نے کہا مان لو دادی کی بات۔ حسین نے علی اصغر کے تڑپنے کو مچھلی کے تڑپنے سے تعبیر کیا۔ اما ترونا کیف یتلذا، دیکھ نہیں رہے میرا بچہ مچھلی کی طرح منہ کھولتا ہے، کچھ دیر میں علی اصغر مر جائے گا۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا۔